ناظرین، پاکستان کی سیاست میں آج ایک نیا موڑ، کپتان کی کھلاڑیوں میں طاقت کی جنگ تیز، مخالفین بھی ایکشن میں، اور وزیر اعلیٰ افریدی کا بڑا سیاسی وار جس نے سب کو چونکا دیا ہے۔ آخر پس پردہ کہانی کیا ہے، آئیے جانتے ہیں آج کی مکمل رپورٹ میں۔ آج ناظرین بڑا امپورٹنٹ دن ہے اس لحاظ سے کہ پنجاب بار کے الیکشنز ہیں۔ مقابلہ ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کے حمایتیوں میں اور مخالفوں میں۔ پاکستان میں کہیں بھی سیاست ہونا اب یہی دو چیزیں بچی ہیں، یا تو عمران خان کے حمایتی بچیں یا ان کے مخالف بچیں۔ اور یہ الیکشن ہو رہا ہے جناب پنجاب بار کونسل کا، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پہ بھی اثر پڑتا ہے، کیونکہ زیادہ تر معاملات جو ہیں سیاست کے آج کل عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، اور عدالتوں میں جہاں پہ وکلا تنظیمیں کسی پولیٹیکل پارٹی کی تگڑی ہوتی ہیں وہاں انہیں کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے اس بات کا، ناانصافیوں سے بچنے میں ان کو مدد بھی ملتی ہے۔ تو پنجاب کی جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے یہ حکم بھی جاری کیا ہے کہ تمام جو اراکین ہیں، چاہے وہ اراکین اسمبلی ہیں، چاہے وہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا عہدیداران ہیں، وہ سپورٹ کریں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو۔ تو دو طرح کے امیدوار ہیں، عمران خان صاحب کے حمایتی اور عمران خان صاحب کے مخالف۔ تو الیکشن کا رزلٹ آئے گا رات کو، آپ کے ساتھ معاملات شیئر کریں گے، اگلے ایک دو ویلاگز میں آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیت رہے ہیں، ہار رہے ہیں، معاملہ کہاں پہنچ رہا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے، سہیل افریدی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھاری پڑنا شروع ہو گیا۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے اپنا افریدی لانچ کیا، اس کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا افریدی لانچ کیا۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو افریدی ہے وہ شاہد افریدی ہے، اور وہ صرف آپ جانتے ہیں وہ کس کام کے لیے آتے ہیں۔ شاہد افریدی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ جو کرتا ہے فوج کرتی ہے، اور جو بھی ہوگا وہ فوج ہی کر کے ان کو دے گی۔ ہاں، فوج کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور ان کی قربانیوں کا بھی جو ہے وہ اگر آپ جائزہ لیں تو فوج نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں بعض اوقات، اور انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دی ہیں، پاکستان کی سرحد کی وہ حفاظت کرتے ہیں، تو اس حساب سے ٹھیک ہے۔ لیکن شاہد افریدی صاحب جیسے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ پورا سسٹم جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سہارے اپنی زندگی کو بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال جو انہیں کہا جاتا ہے وہ اسی چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا افریدی جو ہے وہ اب ان ایکشن، اس نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اس سے صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ جو سہیل افریدی نے یہ کام کیا نا، یہ بہت زبردست کام ہوا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے دیکھیں دو تین چیزیں ایسی ہیں جن میں اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا سے اسٹیبلشمنٹ کو مسئلہ کیا ہے؟ تین چیزوں کا مسئلہ ہے نا۔ نمبر ایک، انہیں مسئلہ یہ کہ یہاں سے کوئی تحریک کھڑی نہ ہو جائے عمران خان صاحب کی۔ اب جب گنڈا پور صاحب تھے تب تو اسٹیبلشمنٹ بڑی خوش تھی۔ شیر افضل مروت صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ گنڈا پور سے آرمی چیف عاصم منیر بھی بڑے خوش تھے۔ تو عمران خان صاحب سے، یا تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کا فیصلہ یہ بھی ٹھیک نکلا کہ گنڈا پور کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ دیکھیں نا، ایک آدمی سے اگر عمران خان بھی خوش ہے اور عاصم منیر بھی خوش ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ یا تو ایک آدمی اس وقت، کیونکہ عمران خان میں اور عاصم منیر میں اس وقت جو معاملہ پیدا ہو چکا ہے نا، اس معاملے کے بعد یا تو کوئی شخص عاصم منیر کو خوش رکھ سکتا ہے یا عمران خان کو خوش رکھ سکتا ہے۔ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی موجودگی میں خیبر پختونخوا سے اسٹیبلشمنٹ کو ٹھنڈی ہوا آتی تھی، اتنا کوئی پرابلم ہوتا نہیں تھا۔ تو ایک تو پرابلم یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے کوئی تحریک کھڑی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں کے جو وسائل ہیں، معدنیات ہیں، ان کے حوالے سے پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، معدنیات پہ مغربی ممالک کے اندر بہت بڑے بڑے انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، چائنا کی بھی نظر انہی معدنیات پہ ہے۔ تو ان معدنیات کا ایک کنٹرول جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، اور تیسرا، خیبر پختونخوا کے اندر آپریشن چلتا رہنا چاہیے۔ دیکھیں، جتنا آپریشن چلتا ہے نا کسی ایریا میں، جب آپریشن ہوتا ہے تو فورسز کی اتنی زیادہ ریلیونسی بڑھ جاتی ہے۔ جو ممالک ترقی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہاں سیاستدانوں کی ریلیونسی بڑھتی ہے۔ جن ممالک میں تعلیم اور سائنس آگے جاری ہوتی ہے وہاں پہ وزارت سائنس اور وزارت تعلیم کی ریلیونسی بڑھ جاتی ہے۔ جن ممالک میں سیاحت بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں وزیر اعظم کے بعد سب سے امپورٹنٹ وزیر سیاحت ہوتا ہے۔ اب اسی طرح جو پاکستان جیسا ملک ہے وہاں پہ سارے معاملاتی دفاعی ہیں، لہذا جو دفاع کے ادارے ہیں وہی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ وزیروں کی تو یہاں پہ اوقات کوئی نہیں ہے، تو اسٹیبلشمنٹ سارے معاملات چلاتی ہے۔ تو جتنا زیادہ بدامنی رہے گی اتنی زیادہ ریلیونسی رہے گی سیکورٹی فورسز کی، لہذا خیبر پختونخوا میں ایک آپریشن اور چاہیے۔ حالانکہ لگاتار خیبر پختونخوا میں گزشتہ کئی دہائیوں سے آپریشنز ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن امن نہیں آ رہا۔ بلوچستان لگ بھگ 50 سال سے آپریشنز کی زد میں ہے، ابھی تک بلوچستان میں بالکل امن نہیں آ سکا۔ جو اکبر بگٹی کو قتل کیا گیا اس کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا کہ اب بلوچستان کنٹرول میں آ گیا، 10,000 سے زیادہ لاشیں اس کے بعد اٹھائی گئی ہیں، پوری کی پوری ٹریننگ ہوا ہو گئی تھی۔ بلوچستان میں تو آپریشن سے منع بھی کوئی نہیں کرتا، حکومت بھی ان کی اپنی ہے، نظام بھی ان کا اپنا ہے، لیکن آج بلوچستان کی سڑکوں پہ کوئی شخص گزر نہیں سکتا۔ پورا کنٹرول بلوچستان کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردوں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ کھل کر وہاں پھیر ہی نہیں سکتے۔ ابھی میرے کوئی جاننے والے لوگ ہیں، وہ
बरतानिया से बाई रोड गए पाकिस्तान, उन्होंने पहुंचना था खैबर पख्तूनख्वा। अब ईरान तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो पूरा यूरोप घूमते गए, तुर्की घूमते गए, ईरान घूमते गए, ईरान तक उन्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ? उन्हें 15-20 घंटे इंतजार करवा दिया वहाँ पे तफ्तान बॉर्डर के ऊपर कि जनाब जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होगी, बंदे इकट्ठे नहीं होंगे, हम आगे पीछे गाड़ियाँ नहीं लगाएंगे, जब तक टाइम ठीक नहीं होगा, दिन का उजाला नहीं होगा, हम उस वक्त आपको लेकर जाएंगे, बेस्ट टाइम आप आने दें। तो जिस इलाके में इतने लंबे अरसे से कई दहाइयों से ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पे अगर ये हालात हैं तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा बनाना चाहते हैं, तो ऑपरेशन उनको वहाँ पे चाहिए। अब ऑपरेशन के हवाले से ये जो अभी किया ना सुहेल अफरीदी ने, इमरान खान वाले अफरीदी ने, ये कमाल काम किया। तमाम सियासी जमातों के कायदीन से टेलीफोनिक रब्ता किया सुहेल अफरीदी ने, मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया, एमल वली खान से रब्ता किया, सराजुल हक से रब्ता किया, अमीर मुकाम, आफ्ताब शेरपाव और मोहम्मद अली बादशाह समेत दीगर बहुत सारे लोगों से उन्होंने रब्ता किया और अमन अमान की सूरत हाल पर इन सबके साथ बातचीत की। उन्होंने कहा जनाब इस पर कोई दो राय है ही नहीं हम सबकी कि यहाँ पे अमन और इस्तेहकाम हुकूमत की अवलीन तरजीह और यहाँ पे ये होना चाहिए, इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और ये फैसला किया कि एक मुश्तरका जरगा बुलाया जाए और स्पीकर साहब उसके लिए दावत देंगे और वो सबको बुलाएंगे और सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब ये अगर सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। देखिए जब तक ये डिवाइड रहेंगे एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से ऑपरेशन कर सकती है, क्योंकि अलग अलग ये तमाम लोग ऑपरेशन के खिलाफ है। एमल वली खान के मुंह के आगे आप माइक करें, वो कहेंगे जी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब 22 पर कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर गर्म हो चुकी है। एक तरफ कप्तान की खिलाड़ियों के दरमियान ताकत की रस्साकशी जारी है, तो दूसरी तरफ मुखालिफ जमातें इस सूरत हाल का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश में है। ज़राए के मुताबिक पार्टी के अंदर मुख्तलिफ दौड़ों के दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। चंद अहम रहनुमा पॉलिसी के मामलात पर क़यादत से इख्तिलाफात रखते हैं, जबकि कुछ रहनुमा अगले आम इंतखाबात से पहले अपनी पोजीशन मजबूत करने में मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला अफरीदी के ताज़ा बयानात ने सियासी माहौल को मज़ीद गरमा दिया है। उन्होंने हालिया एक तकरीब में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि हम किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, फ़ैसले अवाम के मफाद में होंगे, किसी इदारे के इशारे पर नहीं। ये बयान सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट के साथ बढ़ती हुई कशीदगी का इशारा है। कुछ मुबस्सिरीन का कहना है कि अफरीदी दरअसल अपनी सियासी खुदमुख्तारी ज़ाहिर कर रहे हैं, जबकि दूसरे इसे एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा करार देते हैं। इस दौरान मुखालिफ जमातें इस सूरत हाल को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने हालिया बयानात में कहा है कि वक़्त तब्दीली के दावों की बजाय कारकर्दगी दिखाने का है। दूसरी तरफ आवाम में भी इस तमाम तर सियासी केंचातानी पर मायूसी दिखी जा रही है। लोग चाहते हैं कि मसाइल के हल पर तवज्जो दी जाए, न कि सियासी लड़ाइयों पर। सियासी माहिरीन के मुताबिक अगले चंद हफ्ते न सिर्फ सूबाई बल्कि कौमी सियासत के लिए भी फैसला कुन साबित हो सकते हैं। अगर मामलात इसी तरह बढ़ते रहे तो मुमकिन है कि कुछ अहम सियासी इत्तेहाद टूट जाए या नए इत्तेहाद वजूद में आ जाए। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर गैर यकीनी की फ़िज़ा है और सबकी नज़रें अब कप्तान, अफरीदी और एस्टेब्लिशमेंट के अगले कदम पर लगी है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें।